الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری مبارک زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ آپ نے ان باتوں کو سننا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بیان کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور درود پاک لکھنے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، کیا کیا؟ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل احمد اتاری بھائی موجود ہیں۔ عدیل بھائی، آپ کے پاس ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ مصطفیٰ ذات اقتاب ہیں۔ آئیے اس کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ جی عدیل بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا
آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا، آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا، آپ ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا، آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا، آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا، آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا، آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا، آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور پھر آخر میں کیا خوبصورت اور کیا پیاری بات کہی ہے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے اور بڑے ہی پیارے انداز سے عدیل بھائی نے پڑھا۔ اللہ پاک عدیل بھائی آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور ہم آپ کو 9 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ کو ہم 9 ہجری کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو غزوہ خندق کے حوالے سے بھی بڑی زبردست باتیں بیان کی اور بھی کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کی ہیں۔ آج بھی آپ کو 9 ہجری کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے پیارے بچوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے، جنگ حنین ہوئی، اس کے بعد واپس نبی پاک علیہ السلام طائف سے تشریف لائے اور جعرانہ سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں کیا ہوا کہ قبیلہ بنو ثقیف، یہ ایک قبیلہ تھا جو کہ راستے کے اندر آباد تھا، وہاں پر رہتا تھا۔ تو قبیلہ بنو ثقیف کے بہت بڑے سردار حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر خدمت ہو کر انہوں نے خوشی خوشی اسلام کو قبول کر لیا۔ اب یہ سردار تھے، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ مجھے یہ اجازت دیں، مجھے پرمیشن دیں کہ میں اپنی قوم میں جا کر اسلام کی ان کو دعوت دوں، اسلام کی تبلیغ کروں، اسلام پھیلانے کا کام کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی اسلام کو قبول کر لے، میں اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے، اپنے قبیلے گئے، اور اپنے قبیلے میں جب لوٹے تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر گئے اور اپنے گھر کی چھت پر جا کر انہوں نے وہاں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور سب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک کا آخری نبی مان لیا ہے، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ جو بھی اس وقت ان کے الفاظ تھے، جو ان کے جذبات تھا، جو انداز تھا، وہ انہوں نے اپنے انداز کے اندر بیان کیا۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم بھی اسلام کو قبول کر لو، اور جب دین اسلام کی انہوں نے بات کی تو یہ سن کر تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور ایسے دشمن ہوئے کہ لوگوں نے جو ہے وہ چاروں طرف سے ان کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیے۔ تیر سمجھتے ہیں؟ تیر تو سمجھتے ہیں نا تیر کیا ہوتا ہے؟ وہ تیر انہوں نے یوں کر کے کھینچا اور ہر طرف سے انہوں نے ان کو تیر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ایک تیر اڑتا ہوا آیا اور ان کو تیر لگ گیا، اور اس تیر لگنے کی وجہ سے
وہ وہیں پر شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا وہیں پر ہی۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہی ہے اور اپنے لوگوں کو آ کر انہوں نے جو ہے وہ قبیلے کے لوگوں کو آ کے دین اسلام کی دعوت دی ہے، تبلیغ دین کا کام ابھی شروع ہی کیا ہے، پہلی دفعہ ہی لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا، تیر آ کر لگا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ کام کر دیا تو قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے سوچا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کیونکہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ یہ بھی جو ہیں وہ اس قبیلے کے سرداروں میں سے شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ہم نے کیا کر دیا، کیونکہ تمام قبائل جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، جو عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، دین اسلام کو ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کب تک آخر دین اسلام کے خلاف لڑتے رہیں گے اور کب تک ہم جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے، کب تک اس کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ بہت پریشان ہونے لگے، اور پھر انہوں نے اپنے کچھ سرداروں کو مدینہ شریف کے اندر بھیجا، اور پھر اس واقعے کے بعد جو بھی میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کے بعد قبیلہ ثقیف کے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ جو کہ اس قوم کے ایک عزت والے افراد میں سمجھے جاتے تھے، ایک ریسپیکٹڈ پرسن تھے، ایک پرسنالٹی سمجھے جاتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ آپ کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، تو آپ کو جو ہے وہ اس قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، اور ان لوگوں نے جو یوں کہہ لیں کہ ایک ان سے مسٹیک ہو گئی تھی، انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو شہید کر دیا تھا، تو ان کو اس کے اوپر ندامت ہوئی، افسوس ہوا، شرمندگی محسوس ہوئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے نبی پاک اسلام کی خدمت میں ایک وقت بھی بھیجا، اور پھر انہوں نے خود بھی کلمہ پڑھ لیا اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ ان کو کیسا جذبہ آیا کہ بھی میری جو قوم کے لوگ ہیں میں ان کو بھی دین اسلام کی بات پہنچاؤں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی دین اسلام کی اشاعت میں، تبلیغ کے اندر، اس کو پھیلانے کے اندر اپنا جو ہمارا کردار ہو وہ ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو تکلیفیں اور پریشانیاں تو پھر آتی ہیں، آزمائشیں تو پھر آتی ہیں، اور کامیاب وہی ہے جو ان آزمائشوں پر صبر کرے اور دین اسلام کی خدمت کرتا رہے، کامیاب وہی شخص ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ دیکھیں وہ قبیلے والوں نے جب کام کیا تو ان کو پھر ندامت ہوگی کہ بھی ہم نے تو ان کو شہید کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی ایک پورا ڈیلیگیشن نبی پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ کے اندر بھیجا، اور پھر یہ پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہم سے بھی اگر کوئی ایک بات ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، زندگی ہے، زندگی کے اندر انسان ہے، انسان وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ تو اچھا انسان وہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، ایکسیپٹ کر لے۔ اور میں یہ جملہ دے کر پھر آگے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب بڑھوں گا کہ نگران شورا جو ہے وہ ایک بہت ہی پیاری بات کہا کرتے ہیں، اور نگران شورا مولانا حاجی عمران اتاری صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی ہے تو قبول کر لو، اس غلطی کو درست کر لو، جو غلطی ہے اس کو درست کر لو، غلطی ہے تو درست کر لو، اور اگر غلط فہمی ہے تو دور کر لو۔ اگر غلط فہمی ہے تو اس کو آپس میں بیٹھ کر مل بانٹ کے اس کو حل کر لیں جو بات ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اپنی اس غلطی کا جو ازالہ بنتا ہے، جو اس کا یوں کہہ لیں کہ آپ اس کا یوں کہہ لیں کہ معافی بنتی ہے تو معافی مانگ لیں، کوئی اس کا ازالہ بنتا ہے تو ازالہ جو بھی بنتا ہے وہ ازالہ کر لیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پینلسٹ کے طور پر داعیان رضا اتاری بھائی موجود ہیں۔ داعیان بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے سستی کرنا۔ پیارے بچوں، سستی کرنا ایک بہت بری عادت ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ جب ہم سستی کرتے ہیں تو ہم اپنے اہم کاموں کو ٹالتے ہیں اور وقت پر اپنے کام مکمل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں، وقت اللہ پاک کی قیمتی نعمت ہے اور اسے ضائع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض بچے اپنے ہوم ورک یا دوسرے ضروری کاموں میں سستی کرتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں کر لوں گا، لیکن سستی کی وجہ سے بعد میں ٹائم نکل جاتا ہے، کام مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم اپنے گولز کو حاصل نہیں کر پاتے۔
اگر ہم وقت پر اپنے کام مکمل کریں اور محنت کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سستی کرنے والے بچے اکثر اپنے والدین ٹیچرز کی ڈانٹ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، کوشش کریں کہ آپ ہر کام کو وقت پر کریں، اپنے ہوم ورک کو وقت پر مکمل کریں اور ہر کام کو محنت اور لگن کے ساتھ کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے والدین اور ٹیچرز خوش ہوں گے بلکہ آپ خود بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سستی سے بچنے اور ہر کام کو وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ سستی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اب آپ بولنے میں بھی سستی نہ کریں، سستی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اور ہر کام کو مکمل ایکٹیو ہو کر کرنا چاہیے اور ہر کام کو اپنے وقت میں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے وہ ہے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا، چھوٹے بچوں پر شفقت کرنا۔ کڈز مدنی چینل ہے اور یہ پیغام بڑوں کے لیے کہ بھی چھوٹے جو ہوں ان کے ساتھ آپ نے شفقت والا معاملہ کرنا، شفقت کرنی ہے، پیار محبت سے پیش آنا، سختی نہیں کرنی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، چھوٹے بچوں سے پیار کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک اسلام کے نواسے ہیں۔ کیا ہیں نبی پاک اسلام کے نواسے؟ نواسے کس کو بولتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے جو نواسے ہوں وہ نواسے کس کو بولتے ہیں؟ بیٹی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ نواسے۔ لڑکا ہو تو نواسا، لڑکی ہو تو نواسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی شخص کی بیٹی کی جو اولاد ہے وہ نواسا یا نواسی کہلاتی ہے اور اگر بیٹے کی اولاد ہے تو پھر وہ پوتا یا پوتی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک اسلام امام حسن امام حسین کے نانا جان تھے۔ کیا تھے؟ نانا جان۔ ہم نے سنا ہے نا، ہم کہتے ہیں نبی پاک اسلام کا ایک لقب ہم یہ بھی کہتے ہیں نانائے حسنین، سنا ہے نا آپ نے؟ وہ جو ہے وہ ایک وہ کلام بھی پڑھ جاتا ہے نانا حسنین کے اوپر۔ وہ کون سا کلام ہے؟ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ تو امام حسن امام حسین کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے یا خود نبی پاک ان کے پاس تشریف لے کر جاتے تو نبی پاک علیہ السلام انہیں پیار کرتے، انہیں چومتے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جنت کے 2 پھول ہیں اور پھولوں کو سونگھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے ان پیارے پیارے نواسوں کو پیار کرتے، چومتے اور نبی پاک انہیں سونگھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ بچوں پر سختی نہ کیا کریں، جو بے جا سختی ہے وہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ سختی اگر آپ کریں گے تو بچے اس سے مزید جو ہے وہ جس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ ڈھیٹ ہو جانا، اس سے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ بے حس۔ پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے اگر آپ جو ہے وہ بچوں کو سمجھائیں گے تو بچے عموماً پیار کی محبت سے بات کو سمجھ جایا کرتے ہیں اور یہ انداز سے اگر آپ سمجھائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور بعض بڑے احباب باپ یوں بھی سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مسجد میں جاتا ہے تو بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے کھڑے ہو، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ ویسے بچوں کی سب سے آخر میں منانی چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ مسجد میں اگر وہ جائیں تو مسجد کے آداب کا بھی خیال کریں اور سب سے آخری والی صف کے اندر کھڑے ہوں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایک کونے کے اندر جا کر وہاں اپنی ایک صف کو قائم کریں اور بیچ میں جو ہے وہ بالکل اندر سینٹر کے اندر جا کر نہ کھڑے ہوں۔ یہ ایک آداب کے اندر بیان کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بچہ صف کے اندر موجود ہے اور آ گیا ہے تو اب یہ طریقہ تو نہیں نا کہ بچے کو یوں کر کے پیچھے ہٹ جائیں، جاؤ جا کے پیچھے کھڑے ہو۔ آج کے دور میں اگر کوئی بچہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ دینی اور اسلامی ماحول سے اٹیچ ہے جبھی وہ بچہ آ کر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، ورنہ بچوں کو فرصت کہاں ہے؟ بڑوں کو فرصت نہیں ہے، بڑے آ کر نماز نہیں پڑھے تو بچے تو پھر دور کی بات ہے۔
تو اگر بچہ آج کے دور میں بھی مسجد میں آ رہا ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس بچے کے اوپر، اور آپ کی وجہ سے، اگر آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے، آپ کے باتیں سنانے کی وجہ سے وہ بچہ مسجد سے دور ہو گیا تو اب آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ اس کا معاملہ کہاں تک جا کر پہنچے گا، کہ وہ مسجد سے باہر چلا گیا، مسجد کی صحبت سے دور ہو گیا، اللہ والوں سے دور ہو گیا، اچھی صحبت سے دور ہو گیا، بری صحبت اس کو میسر آ گئی، بری صحبت میں چلا گیا، تو پھر تو معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ تو بچوں کو سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام تو اگر امام حسن امام حسین اگر حضور نماز پڑھنے اور یہ اگر حضور کی پیٹھ کے اوپر سجدے میں نبی پاک جائیں اور یہ پیٹھ پر آ کر بیٹھتے تو نبی پاک اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ آ کر بیٹھے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں تو یہ گر نہ جائے۔ تو بچوں کو، بڑوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بچوں پر شفقت کریں، بچوں سے محبت کریں، اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، اور اس ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب، الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہیں، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، اور کرتے یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے پیارے پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو دو بورڈز نظر آ رہے ہیں، ایک بورڈ وہ ہے جس کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور ایک بورڈ جو ہے وہ بالکل بلینک ہے، یہ بالکل خالی ہے، اور اس پر ہم آپ کو مارکر دیں گے، آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنا کیا ہے کہ یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو جوڑ کر آپ نے ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جملہ آپ نے کمپلیٹ کرنے کے بعد اس بورڈ کے اوپر لکھ دینا ہے، جیسا کہ مثال دے رہا ہوں کہ یہاں الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہیں لکھا ہوگا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، یوں کر کے ایک جملہ، یوں کر کے توڑ کے جملے لکھے ہوئے، آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے یہاں پر لکھنا ہے، کر لیں گے۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کے جانے پہلے اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے آئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں ٹیم اے سے، دیکھیں کون کون سے بچے آئیں گے۔ چلیں آپ آئیں گے، جو کونے میں بیٹھے ہوئے آپ آئیں، جی آئیں گے، یہاں پر آئیں گے۔ ماشاءاللہ، نام بتائیں گے اپنا؟ عبدالرافع۔ عبدالرافع بھائی کر لیں گے آپ؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ چلیں بڑا بڑا لکھیں گے۔ عبدالرافع بھائی کچھ لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، خانہ کعبہ لکھا ہے ماشاءاللہ۔ چلیں ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ چلیں آخری لفظ لے کے جلدی سے لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں۔ چلیں ماشاءاللہ، آپ نے جملہ کمپلیٹ کر لیا، یہاں پر آئیں گے، اس کے بعد مارکر آپ مجھے دیں گے سیدھے ہاتھ سے، اور اس کے بعد مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، یہ عین جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا میم ٹائپ کا بنا دیا ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ شریف، اور را شریف کی راہ جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ بتائیں گے آپ۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے۔ عبدالرافع بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے، اور اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں ٹیم بی سے، ماشاءاللہ۔ چلیں آپ آئیں، جو پیچھے پینٹ شرٹ والے بیٹھے ہوئے آپ آئیں، مائک ان کو دیجیے۔ ماشاءاللہ، یہاں آئیں گے، اس کے بعد نام بتائیں اپنا۔ محمد فیضان بھی کر لیں گے آپ؟ چلیں اب آپ مائک مجھے دیں، آپ کا وقت ہوتا ہے فیضان بھائی، اب شروع، اور دیکھتے ہیں آپ کیا جملہ لکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فیضان بھائی کیا جملہ لکھتے ہیں۔ پانی کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے۔ پانی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پانی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کے جوتے میں شفا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپس میں گھر والے ہی ہوتے ہیں، اور کسی نے پانی پیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے، تو پہلے اس کو پھینکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، اتنے میں ماشاءاللہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. مارکر آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مائک ہم آپ کو دیں گے اور آپ بتائیں گے آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. اس طرف آئیں گے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. آپ نے لکھا تو درست ہے، بات بہت پیاری کہی ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں وہ بتائیں. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. فیضان بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. فیضان بھائی ماشاءاللہ بالکل مائک اپنے پاس ہی رکھیں وہیں پر ہی. بالکل آپ نے درست جواب دیا ہے. ہمارے ساتھ چونکہ بچے ہوتے ہیں تو رائٹنگ کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو تو معاف فرما دیا کریں. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ گھڑی کا وقت بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہمارے اس پروگرام کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.